آداب اور خوش آمدید۔ آج کی اس پیشکش میں ہم عید الاضحیٰ اور قربانی کے عظیم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک سالانہ تہوار نہیں ہے، بلکہ صدیوں پرانا ایک بہت گہرا روحانی سفر ہے۔ تو آج ہم قربانی کے اصل مقصد، اس کے ضروری احکام اور اس ہمدردی کو سمجھیں گے جو اس عبادت کی بالکل بنیاد ہے۔ چلیے بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ اب قربانی کے عملی مسائل اور رولز کی طرف آنے سے پہلے ذرا اس منظر کو تصور کیجئے۔ ایک بے حد پرسکون اور روشن صبح ہے، نرم نرم دھوپ کھلی ہے اور ایک کھلی صاف ستھری حویلی کے صحن میں ایک صحت مند دمبا آرام سے بیٹھا ہے۔ پیچھے اسلامی فن تعمیر کے خوبصورت نقش و نگار اس لمحے کی روحانیت کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ایک شخص نہایت شفقت اور محبت سے اس معصوم جانور کو سہلا رہا ہے۔ یہ ٹھہراؤ، یہ رحم، یہی تو قربانی کی اصل روح ہے۔ جانور کے ساتھ محبت کا یہ رویہ نہ صرف ایک روایت نہیں بلکہ اس عبادت کی پہلی شرط ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس رحم دلی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اوکے، لیٹس ڈائیو انٹو دس۔ قرآن کی یہ آیت اس پوری عبادت کا نچوڑ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہمارا دھیان صرف ظاہری عمل پر چلا جاتا ہے اور اصل مقصد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن سورہ الحج کی یہ آیت بالکل کلیئر کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ان جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے خون کی۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ جو چیز اصل میں مقبول ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی آپ کے دل کا خلوص، نیت کی پاکی اور پرہیزگاری۔ ظاہری عمل تو بس اس روحانی پاکی کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم کیا کور کرنے والے ہیں؟ بہت سمپل۔ پہلے قربانی کی اصل روح، پھر حضرت ابراہیم کی سنت، اس کے بعد ضروری شرائط، پھر ذبح کا صحیح طریقہ اور آخر میں گوشت کی تقسیم اور احتیاط۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، تو آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ قربانی کی اصل روحانی بنیاد کیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو وہاں مختلف مقامات پر قربانی کے تصور کو بڑی خوبصورتی سے یکجا کیا گیا ہے۔ سورہ الحج واضح کرتی ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا تاکہ لوگ جانوروں پر اللہ کا نام لیں، اور اسی کے ساتھ ذرا سورہ الکوثر کا بیان دیکھیں جہاں فرمایا گیا تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز اور قربانی دونوں ہی شکر اور عبادت کے عظیم ترین روپ ہیں جو سیدھا ہمیں ہمارے خالق سے جوڑتے ہیں۔ اس بنیادی روح کو سمجھنے کے بعد چلیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس تاریخی واقعے کی طرف جس نے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ دیکھیں، قربانی کا ذکر ہو اور تاریخ کے اس عظیم ترین امتحان کا ذکر نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ سورہ صفات میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے عزیز بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اس خواب کے بارے میں بتایا نا، تو بیٹے کا جواب سننے والا تھا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر ڈالیے۔ سبحان اللہ، یہ فرما برداری اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ جب دونوں باپ بیٹے نے اس امتحان کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ نے ان کی اس خالص نیت کو قبول فرمایا اور بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ یعنی ایک دمبا عطا کیا۔ آج ہم جو بھی قربانی کرتے ہیں وہ دراصل اسی بے مثال فرما برداری کی ایک یاد دہانی ہے۔ روحانیت اور تاریخ کے بعد اب آتے ہیں تھوڑا عملی زندگی کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم عبادت کس پر واجب ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات بالکل کلیئر کر لیں، قربانی ہر کسی پر واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ مخصوص اہلیت کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی کسی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال یا جائیداد ہو، جو کہ تقریباً 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے۔ دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی اگر کوئی سفر میں ہے تو اس پر یہ واجب نہیں۔ اور تیسرا اور بے حد ضروری پوائنٹ ہے جانور کا چناؤ۔ جانور مکمل طور پر صحت مند ہونا چاہیے، اس میں کوئی بڑا عیب نہیں ہونا چاہیے، وہ اندھا، لنگڑا یا انتہائی کمزور بالکل نہ ہو۔ یہ بیسکلی جانور کے مقام اور عبادت کی پاکیزگی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ چارٹ دیکھیے، یہ بریلینٹلی ایلسٹریٹ کرتا ہے کہ مویشیوں کی عمر اور حصوں کے حوالے سے احکام کیا ہے۔ یہاں ایک مکمل ترتیب ہے۔ بکرا یا بکری کے لیے کم از کم عمر 1 سال ہے اور اس میں صرف ایک شخص کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ بڑے جانور جیسے گائے یا بھینس کی عمر کم از کم 2 سال اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ ان بڑے جانوروں میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بیسک معلومات نیت اور عمل دونوں کو درست رکھنے کے لیے ایبسلیوٹلی کروشل ہے۔ شرائط جاننے کے بعد اب آتے ہیں چوتھے اور سب سے اہم عملی مرحلے کی طرف، ذبح کا صحیح طریقہ۔ یہاں ہمدردی سب سے نمایاں ہونی چاہیے۔ ذبح سے ٹھیک پہلے پڑھی جانے والی دعا پر اگر آپ غور کریں نا، انی وجہت وجہیہ، یہ دعا دراصل اس نیت کا کھلا اظہار ہے کہ یہ عمل کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ صرف اور صرف اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا،
اس عظیم ذات کی بڑائی کا اقرار ہے۔ یہ پیاری دعائیں ہمارے ذہن کو تیار کرتی ہیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ ایک نہایت مقدس عبادت ہے۔ اب ذرا اس عملی طریقے کو غور سے سنیں۔ اس کا ہر ایک قدم رحم دلی کی پرفیکٹ مثال ہے۔ سب سے پہلا اصول، چھری کو کبھی بھی جانور کی نظروں کے سامنے تیز نہیں کرنا۔ بالکل نہیں، یہ اس معصوم جان کو خوف سے بچانے کے لیے ہے۔ اسے نرمی سے بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف رک کر کے لٹایا جاتا ہے۔ پھر نیت اور تکبیر پڑھ کر گلے کی کم از کم 3 اہم رگیں تیزی سے کاٹی جاتی ہیں تاکہ درد کم سے کم ہو۔ اور سب سے اہم بات، خال اتارنے کا عمل تب تک شروع نہیں کیا جاتا جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اس کی جان پوری طرح نکل نہ جائے۔ یہ انتخاب، یہ احتیاط، یہی تو دین اسلام کی ہمدردی کی عکاسی کرتے ہیں۔ قربانی کے مکمل ہونے کے بعد سفر کا آخری اور نہایت اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، گوشت کی تقسیم۔ قربانی ہو گئی، اب گوشت کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، گوشت کو تقسیم کرنے کا سب سے بیسٹ اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 برابر حصے کیے جائیں۔ 1/3 حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے تاکہ معاشرے کا ضرورت مند طبقہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکے۔ دوسرا تہائی حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے جو تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، اور آخری تہائی حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ البتہ یہاں ایک بہت خوبصورت ایکسیپشن بھی موجود ہے۔ اگر کسی کا گھرانہ بڑا ہے اور آمدنی تھوڑی کم ہے تو سارا گوشت اپنے بچوں کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اصول ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دین انسانی مجبوریوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ آخر میں ان چند ضروری احتیاطوں کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات، قربانی کی کھال، اس کو بیچ کر اس کی پوری قیمت صدقہ کرنی ہوتی ہے۔ آپ اس سے کسی مسجد یا مدرسے کے استاد کی تنخواہ نہیں دے سکتے۔ دوسری اہم بات، کسائی یا بچر کو اس کی محنت کا معاوضہ نقد یعنی کیش میں دیا جانا چاہیے۔ قربانی کا گوشت یا کھال اس کی اجرت کے طور پر بالکل نہیں دیے جا سکتے۔ اور آخر میں، صفائی کا خیال، ذبح کے بعد خون اور گندگی کو کھلے عام نہ چھوڑا جائے، بلکہ اسے مٹی میں دبانے یا صحیح جگہ ڈسپوز کرنے کا پراپر اہتمام کیا جائے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ تو اس تجزیے کے آخر میں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، آج جو جانور ہم نے قربان کیا اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا وقتی عمل اور گوشت کی تقسیم کے بعد یہ مقصد یہیں ختم ہو جاتا ہے؟ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری یہ پیشکش اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس عبادت سے ملنے والی رحمدلی اور تقویٰ آنے والے پورے سال ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔